بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات. الحمدللہ سلسلے بحث اپنے نصف سفر تک پہنچ چکی. ہم فرش حسینی سے توحید کی بھیک مانگ رہے ہیں اور کلام امیر المؤمنین سے آج انشاءاللہ میں زیادہ استفادے کی کوشش کروں گا. 2 دن نہیں ہو سکا تھا، اس لیے میں پہلے کلام امیر المؤمنین کو رکھوں گا، بعد میں پھر اپنے عرائض پیش کروں گا. یہاں ایجوکیشنل ایریا ہے اور جوان بھی کافی یہاں شرکت کرتے ہیں، اور ان کو درپیش مسائل کے پیش نظر ایتھزم کو دور بھگانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس نجاست کو جو بزرگ اور بچے، خواتین جنہیں یہ موضوع دلچسپ نہ لگے ان سے معذرت خواہ ہیں، اور ان کا خیال میں پچھلے 2-3 دنوں سے رکھ رہا ہوں، اور گفتگو کو میں نے تھوڑا سا آسان کیا ہے، باقی چیزیں بھی تھوڑی سی ڈالی ہیں تاکہ وہ بھی استفادہ کر سکیں. صلوات پڑھ دیجیے محمد ایک وبا جب آ جاتی ہے تو اس وبا سے لڑنا پڑتا ہے. جب کرونا آیا شروع میں ہم نے کہا چھوڑو یار یہ کیا ہوتا ہے، آخر میں ایسا ہو گیا کہ یار کچھ تو کرنا پڑے گا، اور پھر آپ مومنین کی دعا سے ہی گیا ہے. باقی یہ کرونا جانے والا لگتا نہیں تھا، لیکن الحمدللہ چلا گیا. یہ جو وبا ہے یہ اس سے زیادہ سخت ہے. اس سے جان کو خطرہ تھا، اس سے ایمان کو خطرہ تھا. جب جان کو خطرہ تھا تو دنیا بر فکر مند تھی، سب اقدامات کر رہے تھے، سینیٹائزر لگ گئے تھے، پوسٹر لگ گئے تھے، ہر جگہ تھا بغیر ماسک کے آپ اندر نہیں آ سکتے ہیں. لیکن یہاں جب ایمان کو خطرہ ہے تو ہم بے فکر بھی ہیں اور ہمیں اس کا زیادہ احساس بھی نہیں ہے. یہ وائرس ابھی جیسے کرونا کا وائرس سخت ہوتا چلا گیا تھا اور اس کے بعد مر گیا، یہ بھی ویسا ہی ہے. آج کل سخت ہو گیا. سخت اس لیے ہو گیا ہے کہ یہ وائرس پہلے فلسفے میں تھا، اب سائنس میں آ گیا ہے. الحاد اور ایتھزم، خدا ہے یا نہیں، وجود ایگزسٹنس سے جو بحث ہے وہ فلسفے کا موضوع ہے. فلسفہ کہتا ہے یا نہیں ہے، سائنس نہیں بتاتی ہے یا نہیں ہے. وہ جو چیزیں ہیں وہ کیسے ہے، یہ سائنس کا ٹاپک ہے یا نہیں. سائنس سے پوچھیں گے مجھے کیا پتا ہے یا نہیں. جو ہے، جو میرے لیب میں آ جائے وہ میں بتاؤں گا یہ کیسے ہے. اسی طرح ہے نا، یہ وائرس خطرناک کم تھا، فلسفہ تھا. فلسفہ جیسے کہ ابھی ہماری گفتگو فلسفی نہیں ہے، اس کا فلسفے سے کوئی دور کا واسطہ بھی نہیں ہے، لیکن لوگوں کو لگتا ہے، کچھ لوگوں کو لگ رہا ہے یار یہ کیا فلسفہ بول رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ جلدی ختم ہو، بہتر ہے ذرا فضائل پہ آ جائیں. جبکہ ہم فلسفہ نہیں بول رہے. فلسفہ جوان سننا نہیں چاہتے، بچے سننا نہیں چاہتے، بوڑھے ویسے ہی تھک چکے ہوتے ہیں، وہ تو ویسے ہی فلسفہ نہیں سننا چاہتے. اس لیے یہ وائرس کم پھیل رہا ہے. وہاں سے یہ وائرس آ گیا سائنس میں. اب الحاد، دہریت، ایتھزم سائنس کے ذریعے آگے پھیل رہی ہے. سائنس اب سب کو پسند بھی ہے، اور ستم ظریفی یہ ہے کہ قرآن کی آیتوں کو اور قول رسول کو اور معصومین کے اقوال کو سائنس پر تولا جاتا ہے. اگر سائنس کے مطابق کوئی قول مل جائے بڑے خوش ہوتے ہیں، ہم جشن مناتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمارے پاس. ہم بھائی سائنس ہے کیا؟ ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سائنس تبدیل ہوتے رہنے والی چیز کا نام ہے. آج سے 100 سال پہلے، اور تھوڑا سا میں کائنات کے بارے میں جو گفتگو کر رہا ہوں، اور ابھی جو جوان پڑھیں گے وہ سب آپ انگریزوں کے باقی اغیار کے نام آپ کے سامنے آئیں گے.
لیکن پچھلی سینچریز میں اگر چلے جائیں تو سارے مسلمانوں کے نام سامنے آئیں گے. ساری چیزوں کا، سارے علم کا آغاز ہم نے کیا ہے. اسے فخر کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں اٹھو آپ کے آبا و اجداد تھے اور آپ فخر کرتے ہیں. نہیں، آپ بھی کر سکتے ہیں، اٹھو کرو. ایسا نہیں ہے صرف وہ کر سکتے ہیں. وہ جو مشکل تھا، بنیادی کام تھا، وہ آپ نے کیا تھا. اس آسان کام کو جو آگے چلانا ہے وہ کر رہے ہیں، اور وہ پھر آپ کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ آپ نہیں کر سکتے. اور وہ بیچارے اتنا میسج نہیں دیتے جتنا ہم خود اپنے آپ کو میسج دیتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے. ہم کر سکتے ہیں، ہم نے مشکل کام کیا تھا. 1 صدی پہلے تمام سائنٹسٹ کا خیال تھا کہ یہ یونیورس اسٹیٹک ہے، جامد ہے، جیسے ہے ویسے ہی ہے. اور یہ پوری کی پوری یونیورس کتنی ہے؟ پوری صرف ملکی وے گلیکسی جو ہے یہ پوری یونیورس ہے. یہ 100 سال پہلے، 100 سال کوئی زیادہ تو نہیں ہوتے، 100 سال پہلے کی سائنس تھی. 70 سال پہلے پھر جو 30 سال گزرے، اس 30 سال میں کیا ہو گیا؟ انہیں کہا، پتا چلا نہیں، گلیکسی ایک نہیں ہے بلکہ 55 ملین گلیکسیز ہیں. 55 ملین گلیکسیز. ایک گلیکسی میں 100 بلین سٹارز ہوتے ہیں، 100 بلین سٹارز. اور 55 ملین گلیکسی 70 سال پہلے. آج کی دنیا کہہ رہی ہے کہ ہم جس کائنات میں ہم ہیں اس میں 2 کتنے بلین؟ 2 ٹریلین 2 ٹریلین گلیکسیز ہیں. 2 ٹریلین کو آپ 100 بلین سے ضرب دے دیں، جتنے جو رقم نکلتی ہے، یہ سارا مجمع بلکہ ساری انسانیت اگر بیٹھ کے زیرو لگاتی رہے، اتنے زیرو نہیں لگا سکتی جتنے میرے خدا نے گلیکسیز خلق کر دیے ہیں. اب کس سائنس کی بات کر رہے ہوں؟ یہ تو روز بدل رہی ہے. اور برا نہیں ہے سائنس کا بدلنا، بہت اچھا ہے. سائنس کا حسن ہی یہی ہے کہ وہ بدلتا چلا جاتا ہے، وہ آگے سفر کرتا ہے، آگے نکلتا چلا جاتا ہے. سائنس کا حسن ہے یہ. پھر مذہب، اگر یا مذہب یا سائنس، ابھی آج کل کے جوانوں کو یہ سکھایا گیا ہے، آپ یا مذہبی ہو سکتے ہیں یا آپ سائنٹیفک ہو سکتے ہیں. سائنس پڑھ سکتے ہیں، سائنس پڑھو، آگے نکلو، ترقی کرو، یا مذہبی بن جاؤ اور دقیانوسی ہو جاؤ، ترقی نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جو مذہب یورپ میں تھا، عیسائیت، اس نے یہ کام کیا تھا. اس نے کہا تھا سائنس وائنس کوئی نہیں، سارا علم ہم سے حاصل ہوگا، ہم بتائیں گے یہ زمین حرکت کر رہی ہے یا حرکت نہیں کر رہی ہے. اور اگر ہمارے نظریے کے خلاف کوئی بات کرے گا تو اسے پھانسی ہوگی. آپ کے پیش نظر ہے. لیکن ہمارا مکتب کیا ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ اسلام بھی ایسا ہے کہ اسلام کہتا ہو کہ سب علم مجھ سے ہی لو، تم اپنی آنکھیں بند کرو. ایسا ہے؟ انتہائی عجیب بات ہے. اسلام کے وہ رہنما جنہیں ان سب کا علم تھا، جس نے بے بانگ دوحل کہا تھا مجھے زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کا علم ہے. نعرہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علی کو زمین کے راستوں کا علم نہیں تھا. زمین سے راستے آسمان میں زیادہ ہیں. آج آپ کو پتہ چل رہا ہے نا، اس وقت کے انسان کو تو پتہ نہیں تھا. اس وقت جسے سب چیزوں کا علم تھا، اس نے نہیں کہا کہ ان سب کا علم تم نے مجھ سے ہی لینا ہے، اس نے علم حاصل کرنا سکھایا. امام جعفر صادق علیہ السلام جابر کو بتا سکتے تھے کہ بیٹا دو کیا ہے ٹریلین گلیکسیز. بتایا؟ جی نہیں بتایا. کیا بتایا؟ یہ جو آج سائنٹسٹ کو پتا چلا ہے، یہ اسی وجہ سے پتا چلا ہے کہ امام نے فگر نہیں بتائی، سیکھنے کا طریقہ بتایا. آج جب تعلیم آگے پہنچی ہے، آج لوگوں کو، تعلیم دینے والوں کو پتا چل رہا ہے کہ تعلیم در حقیقت یہ ہے کہ بچے کو سکھا دو سیکھا کیسے جاتا ہے. یہ تعلیم ہے.
رٹانا تعلیم نہیں ہے کہ کچھ چیزیں آپ رٹا دو. امام نے جو شاگرد پیدا کیے انہیں بتایا کہ اس کائنات کا مطالعہ کیسے کرنا ہے. امام نے یہ نہیں کہا یہ سائنسی فیکٹس یہ ہیں اور ان کو رٹ لو. نہیں، ایسے شاگرد پیدا کیے جنہوں نے سائنس کو آگے بڑھایا. ابھی کچھ لوگ کہتے ہیں نا طب صادق یا طب رسول، طب نبوی، طب ائمہ کہہ کے کچھ جڑی بوٹیوں کی چیزیں پیش کرتے ہیں. میں کہتا ہوں نہیں بھائی، یہ طب نہیں ہے ائمہ کی. یہ جتنے دنیا کے ہاسپٹل ہیں وہ سب طب امام جعفر صادق ہے. یہ سب امام کا صدقہ ہے. یہ سب امام نے ہمیں عطا کیا ہے. ہمارا نظریہ اور ہے، ان کا نظریہ اور ہے. یہ ائمہ جنہیں ان تمام چیزوں کا علم تھا، انہوں نے علم حاصل کرنے کا طریقہ کیوں سکھایا؟ سارا علم کیوں نہیں دے دیا؟ یہ اس لیے کہ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کائنات کی وسعت کتنی ہے. اس کائنات کی وسعت آج سے آئنسٹائن اتنا بڑا شخص، وہ کیا کہتا تھا؟ آپ کا کتنی وسعت ہے کائنات کی؟ وہ کہتا تھا 10 لائٹ ایئر میں آپ کائنات کو ٹریول کر سکتے ہیں. 10 لائٹ ایئرز. آج کیا کہہ رہے ہیں؟ آج سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے کائنات کی وسعتوں میں سفر کرنا ہے تو کائنات کی وسعت ہے وہ 46 بلین لائٹ ایئرز ہے. اللہ اکبر. یہ دنیا ہماری سائنس ہی کی دور میں کیسی نظر آتی تھی، ابھی پتہ چل رہا ہے یہ کیسی ہے، کل پتہ چلے گا نہیں یہ بھی نہیں تھا، اس سے بہت آگے کی باتیں تھی. آپ کو حقائق کس چیز کی بنا پر کشف کرنا ہے؟ آنکھ کی بنیاد پر یا عقل کی بنیاد پر؟ آپ نے عقل کی بنیاد. آپ کی عقل اس دور میں جب انسان عصر حجر میں تھا تب بھی خدا تک پہنچتا تھا، آج بھی خدا تک پہنچتا ہے. آج کا انسان زیادہ بہتر پہنچ سکتا ہے اس لیے کہ اس کو سائنسی ٹولز حاصل ہیں. یہ سائنس کی ترقی اور اس خط کا مطالعہ کرو، اور قرآن میں بھی آیتیں ہیں، میں بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا. ان مطالعے سے انسان خدا کا عاشق ہو جاتا ہے. اگر قرآن نے کہا ہوتا نا کہ کچھ اور کہا ہوتا اور یہاں ہمیں کچھ اور پتہ چلا ہوتا تو تھا. قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ خالق کل شیء. یہ جو 2 ٹریلین گیلیکسیز ہیں اس کا خالق کون ہے؟ اللہ. اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء قدیر وہو علی کل شیء وکیل. وہ قدیر بھی ہے، وہ وکیل بھی، وہی چلا رہے سب چیزیں. ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب. صرف آنکھوں والوں کے لیے نہیں، صرف آنکھوں سے دیکھ لو، اور آنکھ سے نہ دیکھ سکو تو جیمز ویب کو بھیج دو، اس کی آنکھ سے دیکھ لو. اس کی آنکھ سے دیکھنے کے بعد اپنے عقل کو کام میں لاؤ. اگر عقل کو کام میں لاؤ گے ان آیات میں تمہیں خدا نظر آئے گا. افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها. پر آنکھیں اٹھا کے دیکھو تو صحیح. فیملی کے ساتھ جاؤ، باربیکیو نائٹس کرو اور آسمان میں ستاروں کا مشاہدہ کرو. یہاں اگر فضا صحیح نہیں ہے، آؤ چلے جاؤ صحرا میں، چلے جاؤ کھیتوں میں، چلے جاؤ اور اللہ کو دیکھو، اللہ کی آسمان کو دیکھو اور دیکھو کیسا خوبصورت آسمان بنایا ہے. اولم يروا ان الذي خلق السماوات والارض. کیا نہیں دیکھ رہے؟ یہ کون سے دیکھنے کی بات کر رہے ہیں؟ آنکھ سے، دل سے، عرفان سے. کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو کیسے خلق کیا ہے؟ وَلَمْ يَعَ بِخَلْقِهِمْ. ان کو خلق کر کے اللہ تھکا نہیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوئی. جنہیں تم ساری بشریت مل کے اتنے ڈاٹس نہیں لگا سکتے جتنے اللہ نے سٹارز بنا دیے ہیں، اور سٹار کتنا بڑا ہوتا ہے وہ خدا جانتا ہے. وہ بنا کر اس نے اسے 7 دنوں میں بنا ڈالا، اور اس کے بعد وہ اور کتنی کہکشانے اور کتنی جہاں بنا رہا ہے وہ بعد میں پتہ چلے گا. وہ آپ سے سوال کر رہا ہے لیس بقادر ان یحیی الموتى.
یہ سب کر سکتا ہے، تم مر جاؤ گے تو تمہیں زندہ نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک خدایا جو ابھی سانس لے رہے ہیں لیکن اہل بیت سے دور ہونے کی وجہ سے مردہ ہیں، انہیں بھی زندگی عنایت فرما۔ خدایا ہمارے دلوں کو بھی زندہ فرما۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ امیر المومنین کے خطبے کا سہارا لیتا ہوں، کچھ حصہ میں نے پیش کر دیا تھا، سارا میں پیش نہیں کر پاؤں گا، تھوڑا سا مختصر، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ جوان مخصوصاً اس خطبے کو پڑھیں، نہج البلاغہ کو پڑھیں۔ الذی لا یدرکہ بعد الہمم، جس نے یہ ابھی تک جو آپ کو پتا ہے 2 ٹریلین گیلیکسیز کو پیدا کیا ہے، اور پیدا کیوں کیا ہے؟ کہہ رہے میں نے اس لیے پیدا کیا کہ تاکہ تم دیکھ کے انجوائے کرو، خوش ہو جاؤ۔ لقد زینا سماء الدنیا بکواکب، یہ جو سماء دنیا ہے اس کو میں نے زینت دی ہے، کس کے لیے؟ تمہارے لیے۔ اللہ کو تو زینت کی ضرورت نہیں تھی، تمہارے لیے زینت دی۔ الذی لا یدرکہ بعد الہمم، بلند ہمتیں بھی اسے درک نہیں کر سکتی ہیں۔ ولا ینالہ غوث الفتن، اس کی بلندی اتنی ہے کہ بلند ہمتیں بھی اس تک نہیں پہنچ سکتی ہیں۔ اس کی گہرائی اتنی ہے کہ جو زیرک غوطہ خور ہیں وہ بھی اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ الذی لیس لصفتہ حد محدود۔ اب جب علی آپ کو کہہ رہے ہیں، اب جب میں نے اونچائی کی بات کی ہے، گہرائی کی بات کی، یہ نہ سمجھنا اونچا تو بہت ہے لیکن اس کی کوئی حد ہوگی، گہرا تو بہت ہے لیکن اس کی کوئی حد ہوگی۔ ارشاد فرما رہے ہیں سمندر کے کنارے ساحل پہ جا کے جب تم سمندر کی طرف دیکھتے ہو، جیسے اس کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے، اسی طرح اللہ بلند بھی بہت ہے، عمیق بھی بہت ہے، لیکن اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود، اس کی صفات کی کوئی نعت بھی نہیں ہے۔ اگر آپ خدا کو مہربان کہتے ہیں تو غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ خدا مہربان نہیں ہے، خدا عین مہربانی ہے۔ خدا عالم نہیں ہے، خدا عین علم ہے۔ خدا رحیم نہیں ہے، خدا عین رحمت ہے۔ اب یہ نہ جانے کہیں کنفیوژن نہ ہو جائے کہ یہ کیا ہے، اور اسے سمجھنا پڑے گا، اس کے لیے پڑھنا پڑے گا۔ صلوات پڑھ جائے محمد و آل محمد۔ ولا وقت معدود، اس کے لیے کوئی وقت بھی نہیں ہے۔ وہ رحمان ہے، ہمیشہ رحمان ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر تم خانہ کعبہ میں چلے جاؤ تو اس کی رحمت ملے گی، نہیں، ہر جگہ تم فرش اعضاء پہ آئے ہو، یہاں بھی، تم اپنے گھر میں ہو وہاں بھی، تم آفس میں ہو وہاں بھی، کوئی حد نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے۔ جب چاہو اسے پکار لو، جب چاہو خدا کو، اللہ کو اپنا مہمان بنا لو، جب بلانے چاہو وہ آ جائے گا۔ وہ جو نہ آسمان میں کہیں سما سکتا ہے، نہ زمین میں کہیں سما سکتا ہے، اسے جب آپ بلانا چاہیں وہ آپ کے پاس آ جائے گا۔ ہاں، وہ خود کہتا ہے کہ میں کہیں بھی نہیں سما سکتا ہوں، لیکن اگر مومن کا دل ٹوٹ جائے اس دل کا مہمان بن جاتا ہے۔ اس کے لیے کوئی وقت ہے نہیں، کوئی جگہ ہے نہیں۔
وہ تو خدا ہے، اس نے جسے رحمت للعالمین بنایا ہے وہ رحمت علی الاطلاق ہے، ہمیشہ رحمت ہے، اس کے رحمت کا فیضان منقطع نہیں ہوا ہے۔ وہ یہ بھی اگر سمجھ لیں، یہ سورج جو اللہ نے بنایا ہے آپ کے لیے نعمت ہے، یہ بھی ہمیشہ اس کا فیض جاری رہتا ہے، کبھی بھی یہ ڈوبتا نہیں۔ آپ منہ پھیر لیتے ہیں، زمین منہ پھیر لیتی ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے، رات ہو جاتی ہے، وہ بھی کیوں منہ پھیر لیتی ہے؟ اتنا فیض ملتا ہے، کہتا ہے بس اس سے زیادہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ اس کے فیض میں کمی نہیں ہے، ایک سیکنڈ میں وہ اتنی انرجی دے دیتا ہے جتنے آپ کو پورے سال کے لیے چاہیے ہوتی ہے۔ ابھی آپ کو آتا نہیں ہے اس انرجی کو کیپچر کرنا، اس لیے سولر پیلنس جو ہے، اور تھوڑا سا بزنس بھی ہے، اگر یہ بتا دیں کہ بھئی اس کو کیسے اس سے کم میں زیادہ انرجی آپ کو مل سکتی ہے تو ان کا بزنس نہیں ہوگا، آہستہ آہستہ بتائیں گے آپ کو۔ اس کی صفت کے لیے کوئی وقت معدود نہیں ہے، لیکن آپ کا وقت معدود ہے، آپ نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ از جوانی حسرت بسیار میمانت بجا، در کف گلچین ز گلشن خار میمانت بجا۔ یہ پھول بیچنے والوں کو دیکھا ہے جو پھول بیچتے ہیں؟ جی آپ جاتے ہیں، آتے ہیں پھول بیچنے والے، یہ کیا کرتے ہیں؟ ان کے پھول کے باغات ہوتے ہیں، اس سے یہ پھول توڑتے ہیں۔ اگر انسان صرف وہاں کی تصویر بنائے کہ یہ ایک لڑکا ہے یا خاتون ہے اور یہ سارے پھولوں کے درمیان میں ہے، کبھی اس پھول کو چن رہی ہے کبھی اس پھول کو چن رہی ہے، آپ کی کتنی خوبصورت زندگی ہے، اس کی زندگی سے اچھی کوئی زندگی نہیں ہے۔ لیکن اگر رات کو دیکھیں تو کیا اس کے ہاتھ میں کیا رہ جاتا ہے؟ کانٹے۔ در کف گلچین سے گلشن خار می مانت بجا، یہ ہمارے لیے بھی ہے۔ از جوانی حسرت بسیار می مانت بجا، حسرت رہ جائے گی جوانی میں، تمہیں ابھی لگ رہا ہے پتہ نہیں کس مزے میں ہو، کیا کچھ کر رہے ہو، کچھ بھی نہیں، ختم ہو جائے گی جوانی، یہ وقت بھی ختم ہو جائے گا۔ کون ہوشیار ہے جو اس وقت سے فائدہ اٹھائے، جو کانٹوں کو جمع نہ کرے، پھولوں کو جمع کرے۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ ولا نعت موجود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته، قربان جاؤں امیر المومنین، جس نے، اللہ کی بات ہو رہی ہے نا، فطرہ، خلقہ نہیں، فطرہ۔ اب ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ یہ کسی اور زبان میں نہیں ہے، باقی ساری زبانوں میں خلقہ پیدا کیا، کریٹ کیا، لیکن عربی میں خلقہ بھی ہے، فطرہ بھی ہے۔ خلقہ آپ بھی خلق کر سکتے ہیں، یہ کسی نے خلق کیا ہے، بنایا ہے۔ فطرہ کیا ہے؟ جو کسی مثال کے بغیر عدم سے وجود بخشے، وہ فاطر ہے۔ فطر الخلائق، اس خلائق کو خدا نے خلق کیا، کس چیز سے؟ عدم سے۔ کس چیز کے ذریعے؟ آپ اگر خلق کرتے ہیں، یہ کارخانہ لگا ہے، مشینیں لگی ہیں، بہت چیزوں کے ذریعے آپ نے بہت سی حرکات کی ہیں، بہت سے آلات ہیں جن کے ذریعے آپ کچھ خلق کر لیتے ہیں، لیکن امیر المؤمنین ارشاد فرماتے ہیں فطر الخلائق بقدرتہ، تو نے ان تمام خلائق کتنے ہیں؟ 2 ٹریلین گیلیکسیز ہے، اور ایک گیلیکسی کتنی ہے؟ ایک گیلیکسی کا جو حجم ہے وہ اگر آپ ایک گیلیکسی کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جانا چاہیں 4 ملین لائٹ ایئرز لگتے ہیں۔ 4 ملین لائٹ ایئر پتہ ہے کتنا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، یہ جو میں نے اللہ اکبر کہا نا، سورج اس روشنی نے زمین کے گرد 8 چکر لگا لیے اتنی سی دیر میں، جتنی دیر میں میں نے اللہ اکبر کہا۔ اللہ اکبر، کیا پیدا کیا اللہ نے؟ اس کی عمر کتنی ہے؟ وسعت تو پتہ چل گئی کہ 4 ملین لائٹ ایئرز اکراس، اتنا بڑا ہے۔ عمر کتنی ہے؟ ابھی تک جو ہمیں پتا چلا ہے وہ 13 بلین لائٹ ایئرز پرانا ہے، جو ابھی جیمز ویب دیکھ رہے ہیں نا، ماضی میں دیکھ رہا ہے، پاس میں دیکھ رہا ہے، وہ روشنی وہاں سے تب چلی تھی 13 لائٹ ایئر، 13
بلین لائٹ ایئرز کے بعد آج آپ تک پہنچی ہے اس کی لائٹ. فطر الخلائق، سمجھو خلائق کو، کتنی بڑی خلائق ہیں. صرف بڑی ہیں، چھوٹی بھی بہت ہیں. عمر کتنی ہے؟ ایسے خلائق بھی ہیں جو 1 سیکنڈ سے کم میں پوری اپنی زندگی کر لیتے ہیں. جس طرح ہم زندگی کرتے ہیں اس کے اعتبار سے وہ پیدا بھی ہوتے ہیں، وہ جوان بھی ہوتے ہیں، وہ شادی بھی کرتے ہیں، وہ بچے بھی پیدا کرتے ہیں، وہ اپنا گھر بھی بناتے ہیں، سب کچھ کر کے اپنی وصیت کر کے چلے جاتے ہیں. 1 سیکنڈ پورا نہیں ہوتا ان کی زندگی ختم ہو جاتی. ہیں کتنے چھوٹے؟ 0.00001 ملی میٹر موجود ہے، زندہ ہے، نسل آگے بڑھاتا ہے. فطر الخلائق بقدرتہ. کس چیز طرح خلق کیا؟ ان کو خلق کرنے کے لیے کون سے ٹول تھے؟ قدرت. کچھ بھی نہیں چاہیے تھا، کن فیکون. یہ معرفت امیر المومنین دے سکتے ہیں آپ کو، یہ معرفت کہیں اور سے نہیں مل سکتی. فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ. یہ میں ابھی آپ کے سامنے شاید 10-15 منٹ میں پڑھ رہا ہوں نا، یہ میں 4-5 گھنٹوں میں بیان کرتا ہوں. اتنا حصہ جو میں نے بیان کیا میں ابھی آپ کا خیال کر رہا ہوں. نشر الریاح برحمتہ. خلائق کی بات 2 مثالیں لی ہیں، ایک بات ہوا اور دوسری پہاڑ. امیر المومنین 2 مثالوں کو سامنے رکھ رہے ہیں، ایک جو انتہائی لطیف ہے، ایک جو انتہائی سخت. نشر الریاح برحمتہ، ان ہواؤں کو اس نے چلایا ہے اور اس نے ان ہواؤں کو اپنی رحمت کے ذریعے چلایا ہے. اگر یہ ہوائیں نہ ہوتی تو آپ کی زندگی اس دنیا میں ممکن نہیں ہے. یہ جو بارشیں ابھی آپ دعا کر رہے ہیں نا کہ اس ٹائم پہ بارشیں نہ ہوں، جب تک مجلس ہو رہی ہے آپ کی دعا قبول بھی ہو رہی ہے، ہو بھی جائے گی تو ہمارا کیا بگاڑ لے گی؟ ٹھیک ہے نا، کوئی اتنی پریشانی کی بات بھی تو کوئی نہیں ہے. ہو بھی جائے گی تو ہم تو اپنا ذکر کرتے رہیں گے. آپ میں شاید کچھ نہیں دیکھا، آج سے 10-15 سال پہلے ہم حرم میں امام رضا کی چھت سے پروگرام کر رہے تھے. تیز بارش شروع ہو گئی. انہوں نے کہا کیا کریں؟ کیوں کیا کرنا ہے؟ کیمرے پکڑو، ادھر چلے جاؤ کسی چھت کے نیچے، وہاں سے لائیو کرتے رہو. آپ کا کیا ہوگا؟ ہم باران رحمت میں مزے کریں گے. کیا ہوگا؟ کیا ہمیں بارش کیا کہہ لے گی اگر بارش آ جائے؟ نشر الریاح برحمتہ. یہ جو ہوائیں ہیں، ہوا آج کے بعد اگر یاد رہے تو نہ کہنا ہوا چل رہی ہے، کہنا اللہ کی رحمت نے ہواؤں کو چلا رکھا. کچھ تو سیکھے نا علی سے. یہ جو ہوائیں ہیں، یہ سارا پانی یہاں سے دور، ہمارے بچوں میں سے بہت سونے سمندر دیکھا بھی نہیں ہوگا. ان سمندروں سے پانی کو اٹھا کے بادلوں کے اوپر سوار کر کے یہ ہوائیں بادلوں کے دوش پہ آپ تک لے کے آ رہی ہیں. ایک ایتھسٹ ہے، اب یہ آپ نے دیکھا نا کتنی بڑی یہ کائنات ہے، اور اتنی بڑی کائنات میں کہیں زندگی ہے ابھی تک تو نہیں ملی ہے. وہ ایتھسٹ کہتا ہے یہ awful waste of space ہے. اتنا زیادہ بنایا ہے اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، یہ ویسٹ ہے. کہ کون رہا ہے؟ جو خود ویسٹ ہے. بھائی تم خود ادھر کیا کر رہے ہو؟ تمہارا کیا مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا؟ تو کچھ بھی نہیں. کس نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ کہتے ہیں بس بائی چانس ہو گیا. اور نظریہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہی جو ڈسٹ ہے آپ کا اسپیس کا، اسی ڈسٹ سے ہم بنے ہیں، تو تم بھی وہی اوفل ہو نا. بھائی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے، ہمارا تو مقصد ہے، لیکن ہمیں پتا ہے کہ یہ سارا ہمارے لیے خلق ہوا ہے. یہ پوری کائنات کا مخدوم انسان ہے. فخر کرو اپنے اوپر. تم اگر الہی انسان بن جاؤ تو پھر قابل فخر ہو. یہ سب میرے لیے خلق ہوا ہے جی، یہ سب آپ کے لیے خلق ہوا ہے. 46 بلین لائٹ ایئرز آپ کے لیے خلق ہوا ہے جی، آپ کے لیے خلق ہوا ہے.
ادھر سے مجھے فائدہ کیا پہنچتا ہے؟ مجھے بھی یہی پتہ نہیں، مجھے بھی پتہ نہیں۔ میں یہ پہاڑوں میں تھا کشمیر کے، وہاں ہمارے اسکول ہے، اس اسکول میں بچوں کے ساتھ تھا، ان سے میں نے پوچھا سمندر دیکھا؟ ایک نے دیکھا تھا کراچی۔ میں نے کہا اس کا تمہیں کیا فائدہ؟ کہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں، ان کے علم میں نہیں ہے، ہمیں کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح ابھی ہمارے علم نہیں، ہم کہتے ہیں اس اسپیس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن بعد میں پتہ چل جائے گا کیا فائدہ ہے۔ اتنا ہمیں پتہ ہے کہ یہ خلق ہمارے لیے ہوا ہے، یہ ساری کائنات آپ کے لیے خلق ہوئی ہے، آپ اس کائنات کے مخدوم ہیں۔ نشر الریاح برحمتہ، اس ہوا کو اللہ نے اپنی رحمت سے چلایا ہے۔ سب سے زیادہ سخت پہاڑ ہے، اگلے مثال پہاڑ کی آ رہی ہے، پہاڑ سے زیادہ سخت لوہا ہے، پہاڑ کو کاٹ دیتی ہے۔ لوہے سے زیادہ سخت آگ ہے، لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ آگ سے زیادہ سخت پانی ہے، آگ کو خاموش کر دیتی ہے۔ پانی سے زیادہ سخت ہوا ہے، جو پانی کو اپنے دوش پر لے کر چلتی ہے۔ ہوا سے زیادہ بڑھ کر انسان ہے، جو ہواؤں کا رخ موڑ دیتی ہے۔ یہ ہوا کا آپ نے ادھر رخ موڑ دیا، ادھر رخ موڑ دی، آپ نے ساری ہوائیں آپ نے چلائی ہوئی ہیں، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے نا، اللہ نے آپ کو یہ استعداد دی۔ انسان ہوا سے بھی برتر ہے، پہاڑ سے ہوا تک تو یاد ہے، انسان سے، انسان کی نیند آ جائے، تقریر ہوتی رہے، ابھی ہو سکتا ہے ایک دو لوگ سو گئے ہوں، کچھ ختم۔ میں ایک دفعہ حج پہ جب گیا تو مجھے کافی محنت کرنی پڑی، اور میں 2-4 راتوں کا جاگا ہوا۔ میں پہنچا مدینہ، بقیع میں دعائے کمیل ہو رہی تھی، جا کے دعائے کمیل میں بیٹھ گیا تو وہاں مجھے ایسی نیند آ گئی تھی، جب میری آنکھ کھلی تو وہ جو لاکھوں کا مجمع وہاں دعائے کمیل پڑتا، کوئی بھی نہیں تھا، سناٹا ہو گیا تھا۔ یہ سو گیا۔ ہاں، نیند انسان پر نیند غالب ہے، نیند پر غم و اندوہ غالب ہے۔ اگر غم ہو، ٹینشن ہو تو نیند ہی نہیں آتی ہے، اور نہج البلاغہ غم و اندوہ پر غالب ہے۔ اگر غم سے نجات چاہتے ہو تو یہ نجات یا علی میں ہے نا؟ اور یہ یا علی کہنے والے، اتنا نعرہ حیدری لگانے والے علی کی کتاب سے بیگانہ ہوں، یہ تو نہیں ہو سکتا، میں تو نہیں مانوں گا، میں تو نہیں کہوں گا یار، اس جذبے سے جو علی کا نعرہ لگاتا ہو اس کا علی کی کتاب سے کوئی تعلق ہی نہ ہو، میں مان سکتا ہوں؟ نہیں مان سکتا۔ میں جب بچوں سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، جب موبائل کتنے کے ہیں جیب میں، نہج البلاغہ 200 روپے 300 روپے، موبائل کتنے ہیں؟ اب آسان یہ ہو گیا کہ ایپس آ گئی ہیں، آپ نہج البلاغہ نہیں خریدتے تو اس کی ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ ہم نے بھی ایک ایپ بنائی ہوئی ہے نہج البلاغہ کی، بہت اچھی ہے، اس سے بہت اچھی بننی چاہیے۔ اور آپ جوانوں میں سے اگر کوئی اس فیلڈ میں ہے اور اس انڈسٹری میں ہے، وہ ہم سے رابطہ کریں، اس میں آپ کی خدمت بھی کریں گے، نہیں کہ آپ کہیں یار اس سے دور بھاگو، یہ مفت میں کام لے گا، نہیں، آپ کو جتنا مارکیٹ پے کرتی ہے اس سے زیادہ پے کریں گے، آئیں علی کے لیے کام کریں۔ وَوَتَّتَ بِالسُّخُورِ مَيَدَانِ أَرْضِهِ، اللہ اکبر، نشر الریاح بقدرتہ، وَوَتَّدَ بِالسُّخُورِ، پہاڑوں کے ذریعے میدان ارض، اپنے جو میدان ارض ہے، زمین کا میدان ہے، اسے مستقر کیا ہے۔ یہ جو پہاڑ زمین میں کیلے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ لرزتی ہوئی زمین کو سکون حاصل ہوا ہے، یہ وہی بتا سکتا ہے جس نے اس زمین کو خلق ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ اس زمانے میں کون کہہ سکتا کہ اگر یہ پہاڑ نہ ہوگا؟ یہ بچوں نے ایکسپیرینس کیا ہوا ہے، آپ بھی کر سکتے ہیں، آج کل آسان ہو گئی ہیں چیزیں۔ اگر K2 کو زمین سے نکال دیا جائے، زمین اپنے محور میں باقی نہیں رہے گی، اپنے مدار میں نہیں رہے گی، چلی جائے گی۔ کتنا حساب شدہ ہے، کتنا دقیق ہے۔ یہ علی ابن ابی طالب کا نہج البلاغہ ہے۔ نہ جانے
نہ جانے میں آپ کو شوق دلا سکا یا نہیں دلا سکا، اور اگر نہیں دلا سکا تو میرا نقص ہے، میں بیان نہیں کر سکا۔ اگر کوئی بیان کر سکے تو سب جیسے ابھی سب علی کے عاشق ہیں اسی طرح تو نہیں، لیکن اسی طرح علی کے نہج البلاغہ کے بھی عاشق ہو گئے۔ ہم ان میں سے تو نہیں ہیں نا جو رسول کی آل کو چھوڑ کے رسول کی نالین کو سر پہ سجاتے پھریں، یہ تو حماقت ہے۔ رسول کی نالین بھی بہت لائق احترام، لیکن رسول کے آل کے دشمنوں کا نام لیتے ہوئے نالین سر پہ سجائیں، یہ تو نالین ہی ان کے سر پہ لعنت بھیجے گی۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد والے۔ چلیں آپ کی زحمتیں میں نے انس بن مالک ہے، ہم سے کہتے ہیں اصحاب کا تذکرہ کم کرتے ہیں، اصحاب کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ انس بن مالک ہے اور اس نے روایت کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں نے کسی سے سنا کہ رسول خدا نے فرمایا ہے کہ ان الجنت مشتاقۃ الی اربعۃ من امتی، کہ جنت میری امت میں سے 4 کے مشتاق ہیں۔ اس کے بعد 3 اصحاب کا نام ہے، وہ میں ذکر نہیں کرتا، نہیں تو آپ کو شاید اچھا نہیں لگے گا۔ انس نے ذکر کیا ہے، کتابوں میں روایت میں موجود ہے۔ وہ کہتا ہے میں پہلے کے پاس گیا، ان سے کہا چلو رسول خدا سے چل کے پوچھتے ہیں وہ 4 کون ہیں؟ تو پہلے نے کہا یار اس میں ہم نہ ہوئے تو بے عزتی ہو جائے گی، وہ جو ہمارے لوکل لینگویج میں بے عزتی خراب ہو جائے گی، تو اس لیے ہم نہیں چلتے۔ دوسرے کے پاس گئے، اس نے بھی اسی قسم کا، تیسرے اس نے بھی، کہتا ہے میں پھر امیر المومنین کے پاس آیا، میں نے کہا کہ ایسا کوئی قول سنا ہے، چلو رسول خدا کے پاس چلتے ہیں کہ وہ 4 خوش نصیب کون ہیں؟ امیر المومنین نے کہا چلو چلتے ہیں، یا تو وہ بتائیں گے کہ میں بھی ان میں سے ہوں تو میں خدا کا شکر ادا کروں گا، اور اگر کہیں گے آپ ان میں سے نہیں ہیں تو میں کہوں گا میرے لیے بھی دعا کریں کہ میں بھی ان میں سے ہو جاؤں۔ ہم بھی تو یہ دعا کر سکتے ہیں کہ ہم ان 4 خوش نصیبوں کے غلام تو ہو جائیں، ہم ان کی غلامی میں ہی جنت میں چلے جائیں، اور جنت میں جو بھی جائے گا جس بھی مرتبے پر ہوگا، جو بھی عشرہ مبشرہ ہو یا عشرہ جو مرضی ہو، جس کو جتنی بھی جنت کی بشارت ہو، اگر وہ جنت میں جائے گا تو جنت میں اس کا جو اعلیٰ ترین مقام ہوگا وہ یہ ہوگا کہ وہ حسنین کا غلام ہوگا۔ چلیں چلتے ہیں۔ انس آئے، امیر المومنین ساتھ ہیں۔ جب رسول خدا کی خدمت میں پہنچے تو دحیہ کلبی، یہ نام سنا ہوگا، یہ بھی صحابی رسول ہیں۔ جبرائیل، یہ بہت خوبصورت تھے، بہت ہینڈسم تھے، جیسے آج کل کے جوان ہیں۔ جب بھی جبرائیل انسانی شکل میں آتا تھا تو دحیہ کے شکل میں آتا تھا، تو یہ دحیہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سرانے رسول خدا ان کے زانو پہ سر رکھ کے سو رہے تھے۔ امیر المومنین اور انس وہاں وارد ہوتے ہیں، تو دحیہ نے امیر المومنین سے کیا کہا میں آپ کو وہ سنا دیتا ہوں، روایت کے الفاظ ہیں۔ وعلیکم السلام یا امیر المؤمنین، یا فارس المسلمین، یا قائد الغر المحجلین، یا قاتل الناکسین والقاسطین والمارقین وامام المتقین۔ پھر دحیہ نے کہا کہ یہ سر آپ کے دامن میں ہو سکتا ہے، میرے دامن میں نہیں ہو سکتا۔ رسول خدا کا سر امیر المومنین کے دامن میں آیا۔ رسول خدا کی جب آنکھ کھولی تو پوچھا کیسے آئے؟ کہا یہ انس آیا، اس کا ایک سوال ہے۔ کہا جب آئے تو کون تھا؟ کہا دحیہ تھا۔ فرمایا وہ دحیہ نہیں تھا، وہ جبرائیل تھا۔ وہ دحیہ نہیں تھا، وہ جبرائیل تھا۔ جبرائیل کیا کرنے آیا تھا؟ کیا وحی لے کے آیا تھا؟
کہا یہ جو دہیہ نے کہا تھا، میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں، کہا یہ خدا نے تمہیں سلام دیا تھا، جبرائیل یہ خطاب لے کے آیا تھا کہ اللہ آپ کو وعلیکم السلام یا امیر المؤمنین یا فارس المسلمین یا قائد غر المحجلین قاتل الناکسین والقاسطین والمارقین و امام المتقین، یہ خدا کی طرف سے امیر المؤمنین کے القاب ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جو 4 لوگوں کا سوال کرنے آئے تھے، اصل سوال تو وہیں رہ گیا نا، یہ جواب مل گیا؟ اگر کوئی عقل مند ہے تو جواب مل گیا۔ اللہ نے جس کو سلام کرنے کے لیے جبرائیل کو وہاں نہ جانے کتنی دیر سے انتظار میں بٹھایا ہوا تھا، اور وہ بھی کتنا خوبصورت انتظار تھا کہ رسول خدا کا سر لیے بیٹھے تھے، رسول خدا کے سراہنے بیٹھے ہوئے تھے۔ ارشاد فرمایا، انس نے پھر پوچھا کہ یہ حدیث آپ نے ارشاد فرمائی ہے کہ 4 خوش نصیب وہ لوگ ہیں امت میں سے جن کی جنت مشتاق ہے، جنتی نہیں ہے، جنت جن کی مشتاق ہے۔ اور علی وہ ہے جو کہتا ہے کہ میں جنت کا مشتاق نہیں ہوں، میں مسجد کا مشتاق ہوں، میں مسجد کا مشتاق ہوں۔ اور اس علی، اس شاہ نجف کے نام پہ مسجد ابھی آپ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ مجھے کون بنائیں گے؟ کون ایسے مشتاق ہیں جو علی کے نام پہ، شاہ نجف کے نام پہ ایک مسجد بنا دیں؟ مل گئے؟ پورے ہو گئے؟ نہیں ہوئے؟ ہو گئے انشاءاللہ، ہو گئے، ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ انس نے پوچھا کہ وہ کون خوش نصیب ہیں 4؟ فَأَوْمَا إِلَيْهِ بِيَدِهِ، اپنے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا، اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ فقال انت واللہ اولہم یا علی، انت واللہ اولہم یا علی، انت واللہ اولہم یا علی، انت واللہ اولہم یا علی۔ نہیں، آپ نہیں سمجھے، کتنے خوش نصیب تھے؟ 4 خوش نصیبوں کے نام میں سے پہلا نام کیا تھا؟ علی کا تھا۔ رسول کی کیا خواہش ہے؟ وہ 4 کے 4 مقام علی کو مل جائیں۔ انت واللہ اولہم یا علی۔ انس نے پوچھا چلیں پہلا تو ہو گیا، باقی 3 کون ہیں؟ فقال له المقداد والسلمان والبوذر۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ جنت علی کی اور علی کے غلاموں کی مشتاق ہے۔ اب تو رسول خدا کی حدیث سے مشخص ہو گیا نا، معلوم ہو گیا جنت کس کی مشتاق ہے؟ علی کی مشتاق ہے۔ انت اولہم یا علی، علی کی مشتاق ہے۔ اور علی کی جو جنت مشتاق ہے وہ علی والوں کی بھی مشتاق ہے۔ جنت آپ کی مشتاق ہے۔ جانتے ہو وقت کے امام نے کربلا سے اپنے حبیب کو خط لکھا۔ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں کہ وقت کا امام آپ کو طلب کر لے۔ ہو سکتا ہے، جب حبیب کے لیے ہو سکتا ہے تو ہمارے لیے کیوں نہیں ہو سکتا؟ حبیب کو خط آتا ہے، من حسین ابن علی الى رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر الاسدی۔ قربان جاؤں حبیب آپ پر، جسے امام حسین فقیہ کہیں، جسے امام حسین حبیب کہیں۔ جانتے ہیں یہ خط کس کی طرف سے تھا؟ من الغریب الی الحبیب۔ حسین نے لکھا قد نزلنا بکربلا، اے حبیب ہم کربلا میں اتر گئے ہیں اور کربلا میں غریب ہو گئے ہیں۔ ہر روز ایک لشکر آتا ہے، ہر روز آدھا کا لشکر آتا ہے، ہر بار زینب پوچھتی ہے کون آئے ہیں۔ جب کوئی حسین کی طرف نہیں آیا
تو حسین نے اپنا قلم اٹھایا، من الحسین الی الحبیب، من الغریب الی الحبیب. حبیب نے جب خط پڑھا سینے سے لگایا. زوجہ حبیب نے پوچھا تو امتحان لینے کے لیے کہا اب تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میں حسین کی مدد کے لیے کیسے جاؤں؟ زوجہ حبیب کھڑی ہو گئی، اگر آپ مدد کے لیے نہیں جاتے فرزند رسول مدد کے لیے پکار رہے ہیں. حبیب نے فرمایا اگر میں چلا جاؤں تو عبید اللہ ہمارا گھر جلا دے گا. کہا کوئی بات نہیں، کہا شاید عبید اللہ تمہیں اسیر کر لے. اس محترمہ نے کہا، اس مومنہ نے کہا اگر زینب اسیر ہو جائے تو کیا ہوگا؟ حبیب حسین کی مدد کو پہنچو اور کہیں زینب اسیر نہ ہو، میری فکر نہ کرو. حالات کوفہ کے خراب تھے، غلام کو بھیجا، خود پیدل گئے. کوفے کے بازار سے جب گزرے تو بازار میں بڑا رش تھا. کوئی تلوار تیز کرا رہا ہے، کوئی خنجر تیار کرا رہا ہے. یہ سب کیوں تیز ہو رہا ہے؟ سب لشکر یزید میں جانے کی تیاریوں میں. حبیب کو پہنچنے میں دیر ہوئی. غلام گھوڑے سے کہہ رہا تھا اسب باوفا تو پریشان نہ ہو، اگر آقا نہ آئے میں خود تجھ پر سوار ہو کر مولا کی مدد کے لیے جاؤں گا. جب حبیب نے یہ سنا تو فرمایا وار مصیبت حسین. حسین کو اب غلام بھی مدد کا کہہ رہے ہیں. اجرکم علی اللہ. حبیب میدان کربلا میں پہنچے. جب حبیب پہنچے تو حبیب کو دیکھ کر سب سے زیادہ زینب کبریٰ خوش ہوئی. زینب نے فضہ سے کہا جاؤ جا کر حبیب کو میرا سلام کہو. جب حبیب سے کہا شہزادی نے سلام کہا ہے. حبیب گھوڑے سے اترے، خاک اپنے سر پر ڈالی، کہا اللہ رے مظلومیت زینب، زینب پہ کیا وقت آ گیا، غلام کو سلام دے رہی ہے. اجرکم علی اللہ. خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کے گریے پر رحمتوں کا نزول فرمائے. جانتے ہو حبیب نے رسول خدا کو بھی در کیا ہے، یعنی صحابی رسول خدا ہے. امیر المؤمنین کے ساتھ بھی جنگیں کی ہیں، امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ بھی وقت گزارا ہے، امام حسین کے رکاب میں کربلا میں شہید ہوئے ہیں. ایک شخص نے خواب میں، ایک ولی اللہ نے خواب میں حبیب کی زیارت کی. حبیب سے کہا حبیب تیرے دل میں تو کوئی حسرت نہ رہی ہوگی، تو نے تو پنجتن کی زیارت کی ہے، تو نے تو فاطمہ زہرا سے بھی حدیثیں سنی ہیں، تو نے تو سارے پنجتن کا جمال دیکھا، تجھے یہ کمال ملا کہ کربلا میں شہادت مل گئی، کوئی حسرت دل میں باقی ہے؟ کہا ہاں اے ولی اللہ، میرے دل میں ایک حسرت باقی رہ گئی. اے حبیب تیرے دل میں کیا حسرت باقی رہ گئی؟ کہا کربلا میں حسین سے پہلے شہید ہو گیا، حسین کی شہادت کے بعد حسین پر رونے والوں میں میرا شمار نہیں ہوا. کاش میرا مجھے بھی یہ فضیلت ملتی، میں فرش عزا پر بیٹھتا، حسین پر عشق بہاتا. کاش یہ فضیلت جو آپ کو حاصل ہے. حبیب تمنا کر رہے ہیں، اے حبیب آپ پر ہم گریہ کر رہے ہیں، آپ کے مولا پر ہم گریہ کر رہے ہیں. مولا کے پاس ہے نا آپ ایک اجازت مولا سے ہمارے لیے لے لیں، ایک دعوت ہمیں بھی مولا کی طرف سے آ جائے، کربلا کا ایک بلاوا ہمیں بھی مل جائے. جانتے ہو اگر آپ کربلا جائیں
اور انشاءاللہ بار بار جائیں، 1000 بار جائیں. آپ کی زندگی کربلا، موت آپ کی کربلا. جو اہل ولا ہے، جو اہل عرفان ہیں، وہ اس دروازے سے داخل ہوتے ہیں جس میں پہلے حبیب آتے ہیں. اور کہاں ہے حبیب معلوم ہے؟ جاتے ہوئے پہلے آپ حبیب کے پاس سے جاتے ہیں، حبیب سے اجازت لے کر جاتے ہیں. مولا کے در پر ہونے کا شرف کم تو نہیں ہے. مولا حبیب کے پاس سے پھر آپ امام کے پاس پہنچتے ہیں. وہاں میری اپنی ذاتی ہے جو کیفیت ہے، امام کی جالی تھامنے کے بعد ایسا سکون ملتا ہے، انسان سب کچھ بھول جاتا ہے، اپنے سارے غم، اپنے سارے دکھ بھول جاتا ہے. اس امام سے کیا مانگے جس نے اپنا اکبر دے دیا ہو، جس نے علی اصغر ابھی اپنے سینے میں سلایا ہوا ہو. واپس آتے ہیں تو جو واپسی کا راستہ ہے اس میں اور مقتل کے درمیان، گودال قتل گاہ کے درمیان حبیب کا مزار ہے. وہاں جا کر حبیب کی جالی تھام کر ابھی 1 مہینہ پہلے میں نے آپ سب کے لیے دعا کی. میں نے دعا کی خدایا فرش عذاب پہ آنے والوں کو آنسو عنایت فرما. جو تیری تمنا ہے وہ تمنا جنہیں حاصل ہے ان کی عزاداری کو قبول فرما. حبیب کو اس نے جہاد ملتا ہے، بس وقت آ گیا. حبیب نے جہاد کیا، حبیب نے اپنے حبیب کو بلایا. حسین حبیب کے سرانے آئے، حبیب کا لاش لے کر وارد ہوئے. میں نے مختصر کر دیا. کربلا کے بعد سارے سر تن سے جدا ہوئے، نوکے نیزہ پہ بلند ہوئے. جب یہ کارواں کوفہ سے گزر رہا تھا، حبیب کا بیٹا آیا اور کہا یہ میرے باپ کا سر ہے، یہ مجھے دے دو. تجھے جتنا انعام چاہیے میں انعام دوں گا. اس نے کہا نہیں، میں نے شام لے جانا ہے، شام میں انعام لینا ہے. حبیب کا بیٹا واپس چلا گیا. تھوڑی دیر بعد اپنے دوستوں کے ہمراہ آیا، حملہ کیا، سر چھینا، یہ کہتے ہوئے سید السجاد کے پاس سے گزر گیا. جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کا سر نوکے نیزہ پر نہیں رہ سکتا. سجاد نے حسین کی طرف دیکھا. بابا کہتا تو سچ ہے لیکن میرے گلے میں تو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں.